پوپ کے مسئلے پہ بھی یورپ نے بڑا ریئیکٹ کیا. آپ نے دیکھا نا جو اس کی خاص ان کے الائز تھے جارجیا میلونی جو وزیر اعظم اٹلی کی, انہوں نے پورا کر دیا. اور دو اور اس کو دھچکا ملا ہے سفارتی حوالے سے مغرب میں ٹرمپ کو پچھلے ہفتے میں. ایک تو ہوا ہے کہ اس کا سب سے بڑا قریبی دوست تھا جو اس کا یار تھا ہنگری کا وزیر اعظم وکٹر اوربن, وہ بہت بری طرح الیکشن جیتا 16 سال کی حکومت کے بعد. حالانکہ ٹرمپ نے اس کو انڈورس کیا, جے ڈی وانس اس کو الیکشن کیمپین میں خود گیا. ایک تو وہ ہوا. دوسرا جو ایک اور مغرب کا اہم لیڈر ہے مارک کارنی, پرائم منسٹر آف کینیڈا, جو ٹرمپ کا مخالف اب ہو گیا ہے, اس کو ایک فتح ہوئی ہے کہ اس کی اکثریت بڑھ گئی ہے اپنی پارلیمنٹ میں. یعنی کہ اگلے 3 سال تک وہ وزیر اعظم رہے گا کینیڈا کا, اور اس کی سوچ مختلف ہے. اور سب سے پہلے اس نے ٹرمپ کی تنقید بھی کی, اور کہاں گیا؟ چین گیا. تو یہ جو نقشہ سمجھ آ رہا ہے جیو پالیٹکس کا مغرب کا, وہ امریکہ کے اور ٹرمپ کے حق میں نہیں جا رہا. اٹلی اور اسپین جیسے ممالک تو بہت کھل کے سامنے آ گئے, اور اسپین نے تو اسرائیل کی مخالفت بھی شروع کر دی. جی انہوں نے پکڑے, اور دونوں نے کہا, بلکہ پیڈرو سانچس وہ وزیر اعظم ہے جو اسپین کا, تو میں نے اس مذاق سے ان کے سفیر کو ادھر کہا, میں کہا لگتا ہے کہ تمہیں بھی مسلمانوں کا خون ابھی تک قائم ہے کہ تم نے بڑے غیرت کے ساتھ اپنا سٹینڈ لیا ہے فلسطین کے ساتھ. اس نے تو کلیئرلی کہا ہے کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس قسم کا ہے وہ. اور اٹلی اور اسپین جو ہے دونوں ممالک اس وقت فور فرنٹ میں ہیں, بلکہ کئی مسلمانوں ملک سے زیادہ ان کا موقف ہے فلسطین کے اوپر بھی اور ٹرمپ کے ایشو کے اوپر بھی. لیکن ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ نیٹو کوئی ہماری ضرورت نہیں تھی, بلکہ یہ تو ہمارے اوپر بوجھ تھا. وہ کہتا رہا ہے, لیکن اس وقت ٹرمپ کی جو انٹرنیشنل سچویشن ہے وہ آئسولیٹ ہوئی ہے. لیکن چائنا بھی جا رہا ہے 14-15 مئی کو, اور جو میری سورسز ہیں چائنیز, میں نے بات بھی کی تھی, اور ایک دو پچھلی دفعہ ہم اکٹھے چائنا میں بھی تھے, تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ان کو ٹرمپ کو کہہ دیا تھا کہ آپ نے جب آنا ہے اس سے پہلے جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے. ہم نہیں چاہتے کہ آپ بیجنگ میں ہوں اور بومبنگ جاری ہو تہران کی. دوسری جو میری اطلاعات ہے کہ ٹرمپ بڑا خواہش مند ہے, چین کو انہوں نے پیغام دیا ہے کہ جناب میری صلح کراؤ شمالی کوریا سے بھی. کم جونگ ان 2.5 کروڑ کا ملک ہے, ایٹم بام ہے ان کے پاس, ان کا ذکر کوئی نہیں کرتا. چھوٹا سا ملک ہے کیونکہ ان کے پاس بم ہے, اس کی سوچ ہی. تو کہتے ہیں میری ان سے ملاقات کراؤ. اور میں نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے چائنیز وزیر خارجہ وانگ یی وہ خود پیونگ یانگ گیا ہے شمالی کوریا کے دارالخلافہ, اور وہ کم جونگ ان سے ملا ہے, غالباً کوئی پیغام سرائی ہو رہی ہے. تو ٹرمپ اس وقت بہت ڈیسپریٹ ہے کہ مجھے کوئی سیاسی یا سفارتی کوئی کامیابی ہو, چاہے ایران کے ساتھ سیز فائر کے حوالے سے ہو یا شمالی کوریا کے حوالے سے ہو. ساؤتھ کوریا اور جاپان سے بھی اس نے گلے کیے, وہ بڑے گلے کیے. نہیں, انہوں نے ساؤتھ کوریا کو تو یہ بھی کہا کہ ہماری 38,000 کی فوج ہے ساؤتھ کوریا میں, آپ اس کا کرایہ دیں, ہم رہ رہے ہیں ادھر, آپ ہمیں اس کا معاوضہ دیں. اور جاپان کی جو وزیر اعظم آئی تھی خاتون ہے تاکائچی, اس نے بیٹھ کے بڑی بےزتی کی کہ آپ نے تو 7 دسمبر 1941 میں ہمیں چھرا گھونپا تھا, پرل ہاربر کی بات کر کے. وہ مطلب بہت ذرا بڑی تکلیف دہ تھی ان کے لیے, اور کوئی قسم کا الزام لگایا کہ آپ نے تو کرتے رہتے ہیں سرپرائز, یعنی کہ آپ نے ہماری پیٹھ پر چھرا گھونپا تھا. تو اس حوالے سے وہ جو میں نے کہا نا, چیئرمین ماؤ نے کہا تھا کہ موسٹ آف دا ڈیزاسٹر کمز فرام دا ماؤتھ. اگر آپ اپنی زبان پر لگام نہ لگائیں تو اس کے نتائج بڑے منفی ہوتے ہیں. اس روز وہ اٹلی کے پرائم منسٹر کے بارے میں بھی انہوں نے جس طرح وہ ایک دم کہا, اور پھر پوپ کے بارے میں بھی جس طرح کہا, سخت زبان استعمال کی, اور پھر اس پر کہتے ہیں میں قائم رہا ہوں. تو وہ خاصا جے ڈی وینس تو خود کیتھولک ہے, تو میرے خیال میں یہ غلطی بتدبیر ہوئی جا رہی ہے ان سے. اچھا, اب ان کی غلطیوں نے ایک مسئلہ تو یہ کھڑا کر دیا کہ جو ایکسپیکٹڈ تھا کہ 1-2 روز میں اسلام آباد میں مذاکرات ہو جائیں گے, تو وہ تو نہیں ہو سکے, ابھی نہیں ہونے جا رہے ہیں. ابھی فوری طور پر شاید کل پرسوں تو نہیں ہو رہے ہیں. کل پرسوں تو نہیں ہو رہے. تو جو جنگ بندی کا وقت ہے وہ بھی ختم ہونے کو ہے, تو وہ کیا ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ جنگ بندی کو ایکسٹینڈ کر لیں گے؟ ایکسٹینشن ہوگی, جنگ بندی کی ایکسٹینشن ہوگی. اور پھر میرے خیال میں جب ہم یہ انٹرویو آپ کا میرا ہو رہا ہے, اس وقت اسلام آباد کے 10 میل ریڈیس میں, جس میں راولپنڈی بھی شامل ہے, ٹیلی فون کالز جا رہے ہوں گے تہران اور واشنگٹن ڈی سی, اور معاملات کو صلح صفائی کی طرف کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ دونوں کی بات طے ہو چکی ہے
نیت بھی ہے، ارادہ بھی ہے، اور ٹرمپ خود چاہتا ہے، بڑا ڈیسپریٹ ہے. اور میں نے تو پہلے بھی کہا تھا، اور اس نے خود بھی اس کا اندیا دیا. میں نے کہا تھا اپنے انٹرویو میں کہ یہ اگر ایسا معاہدہ ہو تو ٹرمپ خود بھگا آئے گا اسلام آباد سائن کرنے کے لیے. ہاں اس نے کہہ دیا تھا کہ میں جاؤں گا. وہ نہیں کریڈٹ لینے دے گا کسی متحد کو، چاہے وہ جے ڈی وینس ہو یا کوئی اور ہو. اس کو شوق ہے پبلسٹی کا کہ میں نے وہ کہتا ہے میں نے 8 جنگیں ختم کی، تو یہ جنگی بھی میں نے ختم کی. تو اس لحاظ سے ہم مطمئن رہے کہ اسلام آباد دوبارہ یہ دن دیکھے گا، اور یہ اعزاز اللہ پاکستان کو بخشے گا. ابھی تک اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ اعزاز، اور یہ قائم رہے گا انشاءاللہ. اور خدا نخواستہ ہم دوبارہ جنگ کی طرف نہیں جا رہے. مجھے نظر نہیں آ رہا. اچھا ابھی کوئی نہ ہونی، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے خدا نخواستہ، لیکن مجھے کوئی نظر آ رہی ہے نہ ایران کی طرف سے نہ امریکہ کی طرف سے. ایران بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جنگ نہیں چاہتا؟ ایران نہیں جنگ چاہتا ہے، بالکل. ایران پر تو جنگ مسلط ہی ہوئی نا. انہوں نے تو دفاع کیا، اور بڑا زبردست دفاع کیا، اور دفاع کرنے سے ان کا اعتماد بھی بڑھا. اور آپ کو یاد ہے پچھلے پروگراموں میں میں نے کہا تھا کہ یہ جنگ جو ہے امریکہ نہیں جیت سکے گا. جنگ شروع انہوں نے کی ہے، اس کا انیشیٹو ایران کے پاس چلا گیا ہے، کیونکہ وہ ایرانی اس معاملے میں تیار تھے. اور ایرانی کا دیکھیں نا، ان کے ڈی این اے مختلف، وہ وینیزویلا نہیں، وہ صدام حسین کا عراق نہیں، یا بشر الاسد کا سیریا. ان کے لوگ رگڑا کھا چکے ہیں، اور برداشت کر لیتے ہیں یہ اس قسم کی دقتیں، مشکلات. 8 سال جنگ لڑی صدام کے خلاف، پھر سینکشنز لگے، پابندیاں لگی، اور بھی سارا کچھ ہوا، آئسولیٹ بھی رہے. تو وہ ایران صرف ایک ملک نہیں، ایک سویلائزیشن بھی ہے. تو ان کی سب سے بڑی بات ہے ان کی قیادت دلیر ہے. ان کو موت سے خوف نہیں ہے. یہ بڑا فرق پڑتا ہے. اگر قیادت آپ کی باہر جائے، ملک سے باہر، یا چھپ جائے، تو وہ پھر بات نہیں بنے گی نا جی. اچھا، یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ اس مرتبہ پہلے سے چیزیں طے کی جا رہی ہیں، اور جب طے ہوں گی تو صرف وہ ایک دستخطوں کے لیے اسلام آباد میں پھر ان لوگوں کی اکٹھ ہوگی. تو یہ جو فیلڈ مارشل صاحب جاتے ہیں ادھر، اور ٹیلی فون کالیں ہوتی ہیں، یہ ساری اس کے لیے ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پروسیس ہو رہا ہے، یا کہ نہیں جب ادھر بیٹھیں گے تو پھر بات چیت ہوگی؟ دیکھیں نا، یہ باتیں تو 21 گھنٹے میں کافی حد تک سیٹل ہو چکی تھی، اور وہ بھی ایک دم. اور یاد ہے اس وقت بھی یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ایک سیکنڈ راؤنڈ ہوگا، آپ 4-5 گھنٹے کا ریسٹ کر لیں، کیونکہ 21 گھنٹے اتنا ہوا. تو اور اس کے بعد پھر وہ مذاکرات منطقی انجام تک پہنچیں گے. بلکہ امریکن جو میری سورسز نے بتایا، وہ بڑے حیران ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ایران نے اتنی لچک دکھا دی ہے. ان کا خیال تھا کہ ایرانی آئے ہیں انقلاب سے، یہ پاسدار کے لوگ ہیں، کالے باغ اور دوسرے لوگ، پتہ نہیں، وہ تو بڑے مہذب طریقے سے ملے، مسکراہٹ ہوئی، ہاتھ بھی ملایا گیا، جیسے آپ اور میں بیٹھے ہیں. ملاقات بھی بڑی اچھے خوشگوار ماحول میں ہوئی. گو کہ ایک فرق تھا کہ امریکہ نے اتنا ہوم ورک نہیں کیا تھا جو ایرانیوں نے کیا تھا. وہ 70-75 اپنے ایکسپرٹس لے کے آئے تھے، ایک چیز وہ جانتے تھے ایکسپرٹس. اور میری 1-2 ایرانی ایکسپرٹ سے بات بھی، ہمارا دوست بھی ہیں ان میں سے جو نیوکلیر کے ایکسپرٹس ہیں. وہ تو ایک چیز باریکی سے، کیونکہ کافی حد تک یہ کام تو مکمل ہو چکا تھا 27 فروری کو بھی. اس کو بھی تیار تھا معاملہ، اس وقت بھی دھوکہ دیا گیا. اس وقت پھر جب یہ میرے خیال میں جب ٹرمپ کو پتہ چلا کہ یہ تو ابھی دستخط کی بات تک پہنچ رہی ہے بات، یا جو ایم او یو کی بات ہو رہی ہے، یا ایک فریم ورک ایگریمنٹ کہہ لیں 2-3 صفحے کا، جس میں یہ نکات ہیں، جس میں ایگریمنٹ ہو گیا. انہوں نے کہا تم واپس آؤ، یہ بات یہ میں کریڈٹ لوں گا. لیکن اس کے لیے ایرانی کہتے ہیں کہ جی امریکہ پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. اس وہ جائز ہے ان کا موقف، کیونکہ یہ تیسری بار ہو چکا ہے نا دھوکے کی بات. 2 جنگیں کی انہوں نے. آپ کو یاد ہے کہ پچھلی دفعہ انہوں نے کہا تھا مذاکرات ابھی ہوں گے، تو 2025 میں اور جون میں انہوں نے حملہ کر دیا. مذاکرات سے 2 دن پہلے، ہفتے کو ہونے تھے، وہ کر دیا. اب بھی دیکھیں مذاکرات انہوں نے کہا تھا عمان میں مکمل ہونے والے ہیں، اور اس کی تصدیق تو عمان کے جو وزیر خارجہ ہیں ڈاکٹر بطر البسویدی نے کر دی ہے. انہوں نے کہا 27 فروری کو ہمارا سارا چیز مکمل تھی، پیپر ورک بھی مکمل تھا، سارا تیار تھا. اور میں نے کہا 2 دن کے بعد ہم کریں گے ملاقات. اور آپ کو یاد ہوگا وہ 2 دن پہلے بائی دا وے ہمارے پڑوسی بھی ادھر پہنچ گئے تھے پھر جمعرات کو، اور ہفتے کو حملہ ہو گیا. تو اب ان کے کاغذ کے دستخط پہ کیسے اعتماد کر لیں گے؟ کیونکہ وہ تو پہلے کہتے تھے کہ ہمیں کوئی گارنٹی چاہیے. میرے خیال میں اس دفعہ ایرانی شاید یہ بھی ڈیمانڈ کریں کہ یہ جو
سیکیورٹی کاؤنسل میں معاملہ جائے یا اس میں چائنا یا رشیا دوسرے انوالو بھی ہوں. لکیلی اس وقت ہم بھی ممبر ہیں UN سیکیورٹی کاؤنسل میں 31 دسمبر تک. تو شاید وہ کہیں کہ یہ صرف زبانی کی اس کی بات نہیں ہے, لیکن جو ایگریمنٹ کرنا ہوگا اس کو پھر UN کا سینکشن بھی ہو, یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل بھی آئے اور وہ بھی دستخط کرے, اور اس میں جو میجر پاورز ہیں وہ بھی اس کا تصدیق کریں. ہو سکتا ہے یہ